السلام علیکم کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ جس اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بلوچستان۔ حکومت نے بلوچستان کے اہم اراکین کو قومی ادارے میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عملی طور پہ اس پہ کام کس طرح سے ہوگا، کون سے بااثر افراد جو ہیں وہ حکومت کے معاون ثابت ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا اہم موضوع ہے وہ ہے افغانستان، جہاں پہ حالات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکن افواج افغانستان سے رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ طالبان پورے افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکتے، جس کے جواب میں ماسکو میں طالبان وفد کی سربراہی کرنے والے شیخ شہاب الدین دلاور نے کہا ہے کہ اس وقت افغانستان کے 200 سے زائد اضلاع پہ وہ لوگ قابض ہیں اور چاہیں تو 2 ہفتے میں بھی افغانستان پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ اب امریکہ جو ہے اس کی نظر کرم پاکستان پہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہ طالبان کو مذاکرات کی میز میں بٹھانے کے لیے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ سیناریو جو بنا ہے اس پہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سر، بلوچستان کے عوام کے اگر حقوق کی بات کریں، ان کی محرومیت دور کرنے کی ہم لوگ بات کریں، اس حوالے سے دعوے تو بہت ہوئے ہیں لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں، یعنی ہم نے گراؤنڈ پہ کچھ دیکھا نہیں ہے اس طرح سے کہ اس حوالے سے کام ہوا۔ اب ایک مرتبہ پھر سے جو مختلف پیکیجز ہیں وہ اناؤنس ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ناراض لوگوں کو منانے کا جو انیشیٹو لیا ہے یہ کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، پاکستان میں اوور آل گورننس کا ایک چیلنج ہے۔ جس طرح سندھ کے صوبے کے چیلنجز ہیں گورننس کے، اسی طرح بلوچستان کے بھی ہیں، کے پی کے بھی ہیں اور پنجاب کے بھی ہیں۔ اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورننس اور سروس ڈیلیوری بلوچستان میں بہت پور ہے اور باقی صوبوں میں بہتر ہے تو سمجھتے رہے۔ میرا یہ ویو نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حالات ہیں۔ بلوچستان میں بہت ساری چیزیں ماضی کے نسبت کافی بہتر ہوئی ہیں۔ جب 1947 کا سفر شروع ہوا ہے پاکستان کی قیام کے وقت، اس بلوچستان میں اور آج کے بلوچستان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز موجود ہیں، ہمارے ہاں سینکڑوں کالجز موجود ہیں، ہمارے ہاں ہزاروں سکولز موجود ہیں، ہمارے ہاں اچھی معیاری سڑکیں موجود ہیں، انفراسٹرکچر موجود، جو کہ شاید قیام پاکستان کے وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک سفر طے ہوا ہے۔ کیا یہی کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، اس سے مزید بہتری ہو سکتی ہے۔ گورننس میں کمیاں نہیں ہیں، یقیناً ہے۔ جیسے آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت سارے مسائل دکھائی دیں گے، آپ کو انٹیریئر پنجاب میں اس طرح کے مسائل دکھائی دیں گے۔ اوور آل پاکستان میں ایک ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم جو ہے نا وہ اربن اورینٹڈ رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے کراچی ڈیولپ کر لیا، کوئٹہ ڈیولپ کر لیا، پشاور کر لیا، لاہور کر لیا، پیریفری رہ گیا۔ پیریفری بلوچستان کا بھی رہ گیا اور باقی پاکستان کا بھی رہ گیا۔ اب وہ پیریفرل ڈیولپمنٹ پیراڈائم شفٹ کیسے لانا ہے، اس کے لیے 18ویں ترمیم کی بھی اٹیمپٹ کی گئی۔ پھر 18ویں ترمیم کو بھی مزید لوکل سطح پہ جو سیاسی اور فائنینشیل اختیارات تقسیم کرنے کا عمل تھا، بدقسمتی سے وہ رکا ہوا ہے، وہ نہیں ہو پا رہا۔ جو یہ عمل اپنے نیچرل اور آرگینک ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گا تو مزید بہتری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، پی ایم کی جو بھی تازہ بلوچستان میں گہری دلچسپی لی ہے، وجوہات کیا ہے اس کی؟ دیکھیے، پرائم منسٹر جنرلی سمجھتے ہیں 3 سال تو ہو گئے اس حکومت کو، لیکن اچانک سے 3 سال بعد اس طرح کی دلچسپی لینا، لوگوں نے تو شاید 70 سال میں بھی نہیں لی۔ اگر اس پرائم منسٹر نے 3 سال میں جتنی انویسٹمنٹ، جتنی فنڈنگ ان 3 سالوں کے دورانیے میں بلوچستان کو ملی، ہماری تاریخ میں ہمیں نہیں ملی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ گوادر پہ جا کے ان کو اچانک خیال آ گیا بلوچستان کا اور انہوں نے بلوچستان میں کوئی پیکیج اناؤنس کر دیا۔ نو، پچھلے 3 سال میں کنسسٹنٹلی فیڈرل گورنمنٹ کی ہمارے ہاں ریکارڈ انویسٹمنٹ آئی ہے فیڈرل پی ایس ڈی پی کی صورت میں۔ ریگولرلی پرائم منسٹر خود آتے رہے ہیں، ڈسپائٹ اس کے کہ شاید ان کے لیے نیشنل اسمبلی میں عمومی طور پہ بلوچستان کی 13-14 سیٹوں کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، وقت کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، لیکن انہوں نے بلوچستان کو اپنے الیکٹورل یا پارلیمنٹری سٹرینتھ کے حوالے سے نہیں دیکھا، اس کو ہاف آف دا پاکستان کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا لینڈ ماس ہے جو کہ پاکستان کا آلموسٹ آدھا حصہ ہے، اور اس میں جو اس کی اسٹریٹجک ویلیو ہے، جو اس کی
اکنامک ویلیو ہے، جو اس کی ہیومن ریسورس کی ویلیو ہے، اس کی سٹیزنری کا جو حق ہے، وہ اس کانٹیکس میں اس کو دیکھتے ہیں. اسی لیے یہ دلچسپی آپ کو. اچھا، اگلے سوال پہ جانے سے پہلے آپ سے پوچھوں گی، یہ جو بگٹی شاہزین بگٹی کو کیا، یہ فیصلہ صحیح ہے؟ دیکھیے پرائم منسٹر کا اپنا ڈسکریشن ہے، وہ جس کو چاہیں وزارت پہ لگائیں، اس کو صحیح یا غلط. لیکن ان گروپس کے ساتھ ان کا تو اس طرح انٹریکشن یا اتنا اسٹرانگ وہ تو نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بلوچستان کا ہر آدمی ان گروپس کو جانتا ہے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے. شاہزین صاحب بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی اور صاحب بھی رکھ سکتے ہیں. کس نے کہا ہے کہ دیکھیے بات چیت کرنے کے لیے مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کس قسم کا وزن درکار ہوتا ہے. ریاست ایک پرسنالٹی میٹر کرتی ہے. میرا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے، ہاں بھی جرگہ سسٹم ہے، آپ کے ہاں بھی وہی تقریباً ہماری سیم روایات ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ جرگہ کرنے والا جو ہمارا مشر ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے؟ قومی اسمبلی کا ممبر بنا دیا لوگوں نے، اور کیا وزن دینا ہے اس کو آپ نے؟ مطلب آپ قومی اسمبلی کے ممبر تو ہیں نا وہ، اور ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، ان کی کارکردگی سے پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں. ایک تو ہمارے ہاں ایک بہت عجیب تاثر ابھرتا ہے لوگوں کا. کچھ لوگوں کو بہت وزندار سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ہلکا سمجھا جاتا ہے. یہ کیفیت ہماری ذہنی کیفیت ہوتی ہے. ہر آدمی کا اپنا وزن ہوتا ہے، ہر وجود کا اپنا وزن ہوتا ہے، ہر شخص کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. اس قسم کی اپروچ سے جو کہ 18ویں صدی کی میں سمجھتا ہوں پریمیٹیو سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اگر اس سے ہم باہر نکلیں گے اور ہم ایک طرف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے نا قبائلی قد و کاٹ کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کوئی کسی کی بات سنتا ہے. اگر میں مثال طالبان کی لوں تو پاکستان نے جس طرح سے بہت مذاکرات کی میز پہ لائے ہیں تو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا اس طرح. دیکھیں ایک تو یہ انالوجی میرے خیال میں درست نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ افغانستان کی سچویشن، وہاں پہ دنیا کی ساری قوتیں وہاں آئیں، نیٹو اور یو ایس کی 20 سال کی پریزنس، 3 ٹریلین کے قریب ڈالر کا خرچہ، پھر پاکستان کا ایک روایتی انٹریکشن اور تاریخی تانے بانے ہیں اس کلچر کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. 50 سال سے لوگ یہاں ہمارے پاس رہ رہے ہیں جو افغانز ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کا ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے. یہ جو موصوف جن کے متعلق آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ انتہائی غلط چوائس ہے اور میں اس کو ایوائڈ کر رہا ہوں، وجہ یہی ہے کہ آخر وہ بھی بلوچستان سے ہیں، ایم این اے بن چکے ہیں. اگر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں اور انہوں نے بھی یہ ٹاسک اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے تو ہم دیکھیں گے وہ جو بھی ان کی کارکردگی ہوگی سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ فواد چودھری صاحب نے جس طرح سے گروپس کی بات کی ہے، وہ تو کچھ اسپیسیفک جو گروپس ہیں اس کی بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ مطلب وہ کتنے تمام گروپ سے بات کریں گے. تو یہ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جن کے لنکس جو ہے انڈیا سے ملنے یا انڈیا نے ان کو استعمال کیا ہے، ان سے تو بات وہ نہ کرنے کی بات کرتے ہیں. تو ویسے یہ پتہ کیسے چلے گا یہ گروپس کی بات کر رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب کی پوچھ رہی ہوں میں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے پرائمریلی ایک پولیٹیکل اپروچ اپلائی کی ہے، اور وہ ہماری ملاقات ان سے ہوئی تھی، اس میں خود وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں سیاست میں پولیٹیکل ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہوں، میں سیاست میں طاقت کے استعمال کا قائل نہیں ہوں. یہ بنیادی نقطہ ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیسک پولیٹیکل فلسفی ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سٹل پریگمیٹک بھی ہیں. ان کو ایک اسٹیٹ کرافٹ میں جو انسٹیٹیوشنل انپٹ آتی ہے، ریاستیں کس انداز میں چلتی ہیں، اس کا بھی ان کو ادراک ہے. لیکن وہ انٹینٹ آف دا اسٹیٹ ایز اے ہیڈ آف دا گورنمنٹ انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا، اس کا اعلان کیا کہ میرا ارادہ ایک پرامن تصفیے کی جانب ہے. اگر اس صوبے کے اندر جو شورش زدہ صوبہ ہے اس میں امن کو موقع دیا جائے، اور امن کے ذریعے اگر یہ جو چیلنجز ہیں ان کو ہینڈل کیا جا سکے، سیٹل کیا جا سکے، تو کیوں نہ امن کو موقع دیا جائے. ہو سکتا ہے دوسرا فریق اس کو تسلیم کرے، ہو سکتا ہے دوسرا فریق اس کو تسلیم نہ کرے، لیکن کل کو یہ ریگریٹ نہیں ہوگا کہ ہم نے نیگوسیشن کی جو ٹول تھی اس کو اپلائی نہیں کیا، اس کا استعمال نہیں کیا، اس سے فائدہ لینے کی کوشش نہیں کی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ایک ویل انٹینڈڈ پلان ہے، اس میں ارادہ بالکل درست. ٹھیک ہے.
سر جس طرح بلوچستان میں اگر ہم احساس محرومی کی بات کریں تو ضرورت ہے تعلیم کا نہ ہونا ہے، صحت ہے، دوسرے انفراسٹرکچر ہے، اور بھی بہت سی چیزیں بنیادی ضروریات جو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو پیکیجز اناؤنس ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو یہ سی پیک سٹارٹ ہوئے گیم چینجر یقینی طور پہ، اس کے بعد ان کی محرومیاں دور ہو جائیں گی، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نیشن بلڈنگ اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ یہ کانشیس پروجیکٹ ہے. پاکستان میں نیشن بلڈنگ پروجیکٹ جو ہے نا بدقسمتی سے وہ شاید کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں ہوئی ہے. میں جیسے آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا کہ سٹیزنز اور نیشن سٹیٹ کے بیچ میں جو سوشل کانٹریکٹ یا جو تعلق ہے وہ ایوالو ہوتا ہے اور ہونا ہوتا ہے. اس میں سروس ڈیلیوری کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے. وہ سروس ڈیلیوری محض بلوچستان میں محرومی نہیں ہے. میں پھر اب دوبارہ آپ کو عرض کروں گا کہ مور اور لیس اسی طرح پیریفری میں جو رورل پاکستان ہے 19-20 میں وہی حالات ہیں. یہ ریاست کے لیے ایک چیلنج ہے کہ کس طریقے سے اپنی رورل پاپولیشن کو ریچ آؤٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے ان کے لیے سروس ڈیلیوری کا بہتر انتظام کرتی ہے تاکہ لوگوں کا ریاست کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے وہ مزید ریشنلائز ہو، مزید درست ہو، مزید ٹھیک ہو. تو امید یہی رکھتے ہیں کہ اگر سنجیدہ قیادتیں آئیں ابھی مستقبل میں تو حالات کی بہتری کی امید یقیناً رکھی جا سکتی ہے. اچھا، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو سیاسی لیڈران ہیں وہ بھی اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، ان کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. ماضی کے حکومتیں میں بھی دیکھیں تو سربراہان مختلف، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، کوئٹہ کا وزٹ کرتے رہے ہیں اسی طرح، لیکن سیاسی طور پہ اتنا فائدہ نہیں ہوا وہاں پہ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر بات ہے وہاں پہ جیسے آپ نے شروع میں بات بھی کہ سیٹس کم ہیں، وہاں پر اتنی اسٹرانگ حکومت بنا نہیں سکتے، جیسے اس پہ توجہ نہیں دیتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے خود ہی اپنے سوال میں مسئلے کی طرف میرے خیال میں نشاندہی کر دی کہ ماضی میں بلوچستان میں لوگوں نے وزٹ کیا، کوئٹہ آئے. کوئٹہ بلوچستان نہیں آئی. کوئٹہ بلوچستان کا کیپٹل ہے، وہ اس کا دارالخلافہ ہے. بلوچستان آواران کا نام ہے، بلوچستان مند کا نام ہے، بلوچستان گوادر کا نام ہے، پنجگور کا نام ہے، تربت کا نام ہے، موسیٰ کا نام ہے، ژوب کا نام ہے، قلعہ سیف اللہ کا نام ہے، نصیر آباد کا نام ہے، جلمکسی کا نام ہے. بلوچستان ان علاقوں پہ مشتمل ایک خطہ ہے. کوئٹہ تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کا جو دارالخلافہ ہے، اور تمام پاکستان غالباً کوئٹہ کو ہی بلوچستان سمجھتے ہیں. یہی ایک بنیادی نقطہ ہے جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ہمارا پیراڈائم شفٹ نہیں ہوگا، ہمارا فوکس دیہی علاقوں میں، رورل علاقوں میں نہیں ہوگا، ہم سروس ڈیلیوری جو ریاست کی ایک بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے شہریوں کے لیے انشور کرنا ذرا مسئلہ ہوگا، مشکل. ٹھیک ہے سر. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا فیوڈلزم کا جو نظام ہے، سرداری نظام ہے، ضائبت اس میں سندھ میں بھی ہے، آپ کے ہاں بھی ہے، ہمارے خیبر پختونخوا میں تو اتنا نہیں، لیکن پنجاب اور 3 صوبوں میں ہے کافی زیادہ. اس نے ہمارے نظام کو تباہ و برباد نہیں کر دیا، کیونکہ دیکھیں تعلیم کی اگر ہم بات کریں، صحت کی بات کریں، تو انفراسٹرکچر ان چیزوں کی بات کریں تو وہ یہ ترقیاتی کام ہونے نہیں دیتے، کیونکہ یہ پھر ان کی خطرے میں پڑ جاتی ہے. دیکھیں فیوڈل سسٹم ابھی تک ہم اس کو ختم نہیں کر سکے، اور فیوڈل بلوچستان جو ہے اس کو فیوڈل سسٹم اپنے نیچرل ڈکلائن پہ ہے. اور ہمارے ہاں تو فیوڈل یا لینڈڈ ایرسٹوکریسی کی اس لیے زیادہ اہمیت نہیں ہے. ہمارے ہاں ٹرائبل ایلیٹ زیادہ ہے. چونکہ ہمارے پاس ایگریبل لینڈ کم ہے تو فیوڈل کا تصور ادھر ہی ہوتا ہے جہاں پر زرعی زمین زیادہ ان کے پاس ہو. پنجاب کے اندر ہو سکتا ہے، سندھ کے اندر ہو سکتا ہے، کے پی میں بھی کسی حد تک ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ایگریبل لینڈ ویسے ہی کم ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ ٹرائبل ایلیٹ کا ہے. جب وہ ٹرانسفارم ہو جائیں پولیٹیکل ایلیٹ میں، وہ کیا اپنے شہری حقوق کے حوالے سے، سٹیزن رائٹس کے حوالے سے، ڈیموکریٹک ویلیوز کے حوالے سے وہ ان انلائٹنڈ آئیڈیاز کو لے کر آگے چلتے ہیں، یا وہ ایک اپنے فیشسٹ ٹرائبل مائنڈ سیٹ کے ساتھ پالیٹکس کو اپروچ کرتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے سر. اس طرح آتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کی کہ ایک تو پرائم منسٹر کا یہ ہے جو اقدام انہوں نے اٹھائے ہیں، ایک تو یہ بتائیں کہ کس حد تک فائدہ مند ہوں گے، دوسرا حکومت اس میں کتنا سنجیدہ نظر، حکومت سے زیادہ یہ عسکری قیادت جو ہے ضائبت اس کا رول بنتا ہے، کتنی آپ کو سنجیدہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں ریاست چاہے جس میں عسکری ادارے اس پہ مشتمل ہوتے ہیں وہ
موجودہ حکومت یا کسی بھی حکومت کے زیر تابع ہوتے ہیں، اور وہ جب پرائم منسٹر ایک ڈیسیجن لیتے ہیں تو تمام آرگنز آف دا اسٹیٹ جو ہے نا وہ آن بورڈ ہوتے ہیں، وہ ان کے صلاح و مشورے سے یہ کام ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم پاکستان ایک اعلان کرے اور جو آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ کسی اور ڈائریکشن میں کام کر رہی ہو. یہ ممکن نہیں ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا امید ہے آپ کو یہ معاملہ حل ہو جائے؟ دیکھیں ریاستی ادارے اور حکومت یہ ایک فریق ہے. 2009 میں بھی آپ کو بھی پتہ یہ کوشش کی گئی، پھر سے 2015 میں بھی ثناءاللہ زیری صاحب نے بھی کی، لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملا ہمیں. کیا جو دوسرے گروہ ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سر آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں، آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں، آپ نے ریسرچ کیا ہوگا. اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا آپ کو لگتا کیونکہ ہے؟ میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دو فریق ہوتے ہیں نا. آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے کہا، میں راضی ہوا تب میں یہاں آیا. حکومت جیسے آپ کہہ رہی ہے ماضی میں بھی کہہ چکی تھی، ابھی بھی کہہ رہی ہے، تو دوسرے فریق نے اس کا کوئی جواب دینا ہوگا نا، تبھی یہ بات بڑھے گی. تو جب ان کی طرف سے مثبت جواب نہیں آیا تو کیسے بڑھے گی بات؟ پھر تو رہ جائے گی. تو ظاہر ہے ہم ان کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تھوڑا افغان ایشوز کی طرف آتے ہیں. افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ افغان عوام جو خود ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان نے یہ کہہ کے اپنا جھکاؤ ایک گروپ کی طرف جو ہے وہ کرنے کے بجائے کی طرف ڈالنے کے بجائے افغان تنازع میں جو لائن لی ہے، آیا پاکستان کی یہ پالیسی ٹھیک ہے؟ آپ دوبارہ اپنا سوال کریں، پاکستان نے کون سے گروپ کی طرف؟ ہمارا افغان حکومت کے ساتھ تعلق ہے، ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، ان کا سفیر یہاں پر موجود ہے، ہماری آفیشیل کمیونیکیشن چینلز ان کے ساتھ ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ریاست پاکستان نے کی ہے جہاں پہ انہوں نے کسی اور دھڑے کو پریفرنس دی ہے؟ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، طالبان نے گفتگو امریکہ کے ساتھ کی ہے، امریکہ نے ان کے ساتھ کی ہے. 20 سال انہوں نے ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کی. 20 سال بعد دونوں فریقین اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب ہم نے بات کرنی ہے. تو اگر افغان حکومت کا گلہ بنتا ہے تو شاید امریکنز کے ساتھ بنے. پاکستان کا اس میں میرے خیال میں کوئی بہت بڑا کردار تو ہے نہیں. پاکستان مذاکرات کی ٹیبل پہ ان کو لے کے آئیں جو نہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا ایک چیز ہے، لیکن ہم ان کو امن عمل میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہے. نہیں یقیناً امن میں ہمارا کردار ہے. ہم نے ان کو انکریج کیا ہے. یہاں پہ 50 لاکھ کے قریب افغان رہ رہے ہیں، لیکن ہم نے کوئی فیورٹ وہاں پر نہیں رکھا ہوا ہے کہ جی یہ گروہ ہمارا فیورٹ ہے یا تاجک ہمارا فیورٹ ہے یا ازبک ہمارا فیورٹ ہے یا پشتو. وہ مسئلہ افغانس کے آپس کا ہے، وہی اس کو حل کریں، وہی اس کا فیصلہ کریں کہ حکومت انہوں نے کس بنیاد پہ کرنی ہے، کس میکینزم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغان سیاسی حل ہے یہ نکالے بغیر اس طرح امریکہ نکل رہا ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی سیاسی حل اس کا نکالنا چاہیے تھا اسی طرح؟ کیونکہ یہ وہی 90s والی نجیب کی حکومت جو تھی اور پھر آپس میں گتم ہوگی. اور دیکھیں، ہم ججمنٹ ضرور کر سکتے ہیں، اس کو پسند کر سکتے ہیں، اس کو ناپسند کر سکتے ہیں. وہ دنیا کا ایک سپر پاور ہے اور اس سپر پاور نے پہلے آنے کا فیصلہ کیا تو اس کے آنے کو کوئی نہیں روک پایا. اب اس نے جانے کا فیصلہ کیا تو اس کے جانے کو کوئی نہیں روک پا رہا. وہ طاقتور فریق ہے. کیونکہ سر وہاں حالات خراب ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے اثرات پاکستان پہ پڑتے ہیں. سب سے پہلے خیبر پختونخوا اور بلوچستان، کیونکہ وہ محترمہ میں پھر دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ آئے تو اس کے آنے کے حوالے سے بھی لوگوں کے تحفظات سے ان کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو آنا چاہیے، بہت اچھا ہو گیا آ گئے. کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بہت غلط ہوا، یہ کیوں آئے. 9/11 کے بعد ہم اس جنگ کا حصہ رہے ہیں. میں عرض کروں نا، دو ویوز تھے نا اس ملک میں. کچھ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا ہو گیا کہ یہ آ گئے، افغانستان کے اندر بھی یہی کیفیت، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ بہت غلط ہوا. اب جانے کے دورانیے میں بھی یہی ہے، کچھ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، کچھ اس کو ناپسند کر رہے ہیں. میں نقطہ جو بیان کر رہا ہوں کہ طاقتور اپنی مرضی سے آتے ہیں اور طاقتور اپنی مرضی سے جاتے ہیں. جو ہمارے پاس ابھی آپشن ہے یا جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ جا چکے ہیں. اب ہمیں جاگ جانا چاہیے. ان کے جانے کے بعد خطے کی کیا صورتحال ہوگی، اس میں ہمارا کیا چلیں آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، ان ہے. کے نکلنے کے بعد پاکستان امریکہ کے تعلقات کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو ہمارا رسپونڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم سے مزید کیا ڈیمانڈ ہونی ہے. اب تو میرے خیال میں ڈیمانڈز وہ اور طالب بطور فریق خود ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے.
آنے والے دنوں میں جس انداز میں کانکسٹ ہو رہا ہے، ٹیریٹریز جس طرح مل رہی ہیں، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد کیا صورتحال ہوگی، ظاہر ہے یہ ایک اسپیکولیٹو منظرنامہ ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ جو افغان ٹیریٹری کو زیادہ کنٹرول کرے گا وہ کسی نہ کسی میکینزم کے تحت پولیٹیکل نیگوسیشن لوگوں کو کرنی پڑے گی، خطے کو بھی اس میں انوالو ہونا پڑے گا بشمول پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، یہ تمام ممالک کا شاید زیادہ کردار بن جائے سیٹلمنٹ میں، اور یہ ان سب کے مفاد میں ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں افغانستان میں اسٹیبلٹی آ جائے۔ انورا کاکڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ویلکم بیک۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، افغان ایشوز پر ان کی بہت گہری نظر ہے، حسن خان صاحب۔ سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، 2001 کی اگر ہم بات کریں، اس وقت امریکہ سے بات کرنا جسے مطلب بہت بڑی بات ہو جانی تھی کہ کہیں ہم اس ملبے کی لپیٹ میں نہ جائیں۔ اس وقت کے فیصلوں میں اور آج کے اگر تناظر میں ہم لوگ دیکھیں تو کہیں ہم 20 سال پہلی والی سچویشن پہ آ کر تو نہیں کھڑے ہو گئے؟ دیکھیں، میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہے بالکل وہ بجا ہے کہ جب 20 سال پہلے امریکہ آیا تھا تو اگر اس نے یہ کرنا تھا کہ 20 سال بعد اور لڑائی کے بعد، جنگ و جدل اور اتنے تباہی و بربادی کے بعد اگر اس نے صرف طالبان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی امریکہ کے خلاف، تو یہ اس وقت بھی ہو سکتا تھا اور آسانی کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ لیکن 20 سال وہ لڑے، افغانوں کا قتل عام اس میں ہوا، ریجن کا نقصان ہوا، پاکستان کے تقریباً 70,000 عام آدمی، سیکیورٹی فورسز، حکومتی اہلکار اس میں شہید ہوئے، بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر اس میں نقصانات ہوئے، آخر میں جا کے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آبجیکٹیو حاصل کیا۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں افغانستان کو تو اس ورس دین 20 ایئرس پہلے جو تھا، 20 ایئرس پہلے تو چلو جو بھی تھا اس قسم کی کوئی فائٹنگ نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی تو ایک سائڈ پہ طالبان، دوسری سائڈ پہ حکومت، جس طرح پہلے والا سین تھا کہ مجاہدین اور حکومت کے درمیان لڑائی چل رہی تھی، تو اس وقت یہ بالکل افغانستان ایک اور سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے انفارچونیٹلی۔ ہاں سر، اگر ہم اس سچویشن میں افغانستان کے معاملے کو دیکھیں، جب خطے میں جو ہے نئے بلاکس جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں، پھر نئے مفادات سامنے آ رہے ہیں، اور جو خطے کے تمام ممالک ہیں ان کو وہ یہ تشویش بھی ہے کہ کس طرح سے ایک امریکی افواج نکل رہے ہیں، انخلا ہو رہا ہے۔ اس کے براہ راست اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پہ جو اثرات ہیں وہ پڑتے ہیں، تو وہ کس نوعیت کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ توقعات اگر پاکستان سے رکھنے ہیں تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی، اور یہ صرف ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں ہے۔ ادروائز اس وقت پاکستان کی وہ حیثیت نہیں ہے افغانستان کی سین پہ۔ امریکہ اگر چلا گیا، 20 سال وہ افغانستان میں رہے، امریکہ کے ساتھ ناٹو فورسز رہے، اس طرح اساف تقریباً 50-60 ممالک کی افواج رہے۔ اگر 20 سال میں وہ افغانستان کو اسٹیبلائز نہ کر سکے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اکیلے خود بھی اس کی اکانومی کی حالت انٹرنل اسٹیبلٹی وہ نہیں ہے، اور افغانستان میں وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی زیادہ ہے۔ زیادہ تر افغان اور ان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ طالبان کی جو پشت پناہی ہے یا ان کے ساتھ جو ان کی جو ہیلپ ہے وہ پاکستان کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان تو اس وقت اگر گاڈ فاربڈ افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان ول بی دا وکٹم، اس لیے کہ وہاں پہ اگر وائلنس بڑھے گی، وہاں پہ تشدد میں اضافہ ہوگا یا وہاں پہ خانہ جنگی میں اضافہ ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا ڈائریکٹ اثر پاکستان پہ ہوگا، اکنامیکلی بھی، اور ساتھ ساتھ ریفیوجیز کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ اکنامیکلی پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک ڈریمز ہے، جیو اکنامکس ڈریمز ہے، وہ میرے خیال میں اگر افغانستان انسٹیبل ہے، وہاں پہ خانہ جنگی ہے، تو وہ پورے
اچھا، طالبان کا جو بیانیہ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے خانہ جنگی جو ہے وہ نہیں چاہتے، افغانستان کے اندر ہم امن کے ساتھ جو ہے وہ رہیں گے، اپنے لوگوں کو پریشان نہیں کریں گے، اور خطے کے جو لوگ ہیں ان کو کسی قسم کا جو خدشہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، پھر ان کے وعدے دیکھیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹرسٹ کر کے اپنی اسٹریٹجی کو پلان کرنا پڑے گا ہمیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں ہمیں طالبان کہہ کیا رہے ہیں یہ اتنا اہم نہیں ہے، طالبان کر کیا رہے ہیں یہ اہم ہے۔ تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ ملک کے طول و عرض میں طالبان کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ایک ڈسٹرکٹ کے بعد دوسرا تیسرا، اور وہاں پہ کچھ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے برعکس وہ کہہ کیا رہے ہیں وہ اور بات ہے۔ ہمیں اگر اپنی پالیسی پلان کرنی ہوگی تو وہ وہاں پہ جو سچویشن ہے، ڈاکٹر غنی کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے، طالبان کے کیا بیانات ہے، اس سے ہٹ کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان میں گراؤنڈ سچویشن کیا ہے۔ گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ ڈسٹربنس زیادہ ہے، گورنمنٹ فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہے۔ تو ہمیں جو اپنی پلاننگ کرنی ہے وہ وہاں پہ گراؤنڈ سچویشن کو سامنے رکھ کے، اور وہ نظر آ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہاں پہ سول وار کا خدشہ ہے، انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہو سکتی ہے جس کا پاکستان پہ پریشر ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس کو سامنے رکھے۔ ابھی طالبان انٹینشن کیا ہے، ان کے بیانات کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو ہو رہا ہے وہ گراؤنڈ پہ جو ہو رہا ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں پہ حالات مزید خراب ہونے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ اچھا سر، افغانستان کی اگر صورتحال دیکھیں، فریق تو دو ہیں، طالبان ہے اور غنی جو گورنمنٹ ہے، ازبک اور باقی سب، ان سب سٹیک ہولڈرز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ جو کالمز، یہ جو تبصرے، جو اتنے تجزیے اس پہ ہو رہے ہیں، آیا وہ خدشات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معدوم پڑ گئے ہیں؟ پھر غنی گورنمنٹ امریکہ کو ریلائی کر رہی اور چاہتی ہے کہ وہ ثالث کا کردار ادا کرے، تو آپ کیا کہتے ہیں، آیا ان کو اپنی ٹیریٹری میں اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ تو آئیڈیلی ایک پوزیشن یہی ہونی چاہیے کہ افغانوں کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوں۔ افغان قیادت کو کیا کرنا ہے یہ تو اچھی، میرے خیال میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ان پہ یہ ذمہ داریاں ہیں، لیکن وہاں پہ سچویشن کو سامنے رکھ کے افغانستان میں جو سچویشن ہے یا افغانستان میں جتنی انٹرفیئرنس ہے انٹرنیشنل پارس کی یا باہر سے مختلف ممالک کی جو اپنے پراکسیز کو رکھے ہوئے ہیں، اگر ان کو ہم سامنے رکھے تو پھر یہ مشکل ہے کہ افغان جو ہے وہ آزادانہ فیصلے کر سکے۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب افغانستان میں کوئی بیرونی مداخلت نہ ہو، نہ پاکستان کی طرف سے، نہ ہندوستان، نہ ایران، نہ امریکہ، نہ کوئی اور ملک کی طرف سے، اور افغان واقعی آزاد فضا میں اپنے فیصلے کر سکتے، پھر یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس میں ایکسٹرنل فورسز کا آنا ضروری ہے، ایکسٹرنل پریشر کا آنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے صرف افغانوں پہ یہ بات چھوڑ دی تو میں پھر یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ آئندہ مطلب ہے کہ 10-20 سال میں اس مسئلے کو حل کر سکتے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ پامان۔